السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے نظریہ ارتقاء سے متعلق جس بحث کا آغاز کیا تھا، آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ پچھلے ادوار کے مسلمان علماء کرام کیوں نظریہ ارتقاء کے مخالف تھے، جبکہ آج کے دور کے بعض مسلمان علماء کرام نظریہ ارتقاء کو اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں سمجھتے۔ اگر خدا نے کوئی چیز بے وجہ نہیں بنائی تو ہمارے جسم میں اپینڈکس کا کیا کام ہے؟ اگر خدا نے اپنی ہر مخلوق میں بقا کی استطاعت رکھی تھی تو کیوں ڈائناسور اور دیگر بہت ساری مخلوقات فنا ہو چکی ہیں؟ کیا عناصر زندگی میں ظہور ترتیب حادثاتی تھا یا مشیت خداوندی کا نتیجہ؟ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ جی، آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ آدم اور حوا سے آگے زندگی مطلب کیسے چلی؟ کیا ان کے بچوں کے اندر شادیاں، مطلب بہن بھائیوں کی شادیاں الاؤڈ تھیں اس وقت؟ عام طور پر لوگ یہ بیان کرتے ہیں، اس کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا، کسی صحیح روایت میں بھی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، لیکن عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بہن کو چھوڑ کر دوسری سے شادی کر لی جاتی تھی۔ یہ جو رشتوں کی حرمت کا معاملہ ہے، یہ انسانی تمدن کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو خاندان دیا جائے، خاندان میں کچھ رشتے مقدس ہوں، اور ان مقدس رشتوں کے معاملے میں انسان ایک دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ تو یہ چیز تمدنی ارتقاء کے ساتھ بڑھتی بھی رہی ہے، کم بھی ہوتی رہی ہے۔ مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے ہاں بعض عورتوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، ہمارے یہاں اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اس کا تعلق بھی تمدن کی بڑھتی ہوئی تبدیلیوں سے ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ کسی دور میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہو تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے، لیکن یہ محض ایک رائے ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، نہ یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ یہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی۔ سر لیکن اگر قرآن میں نہیں ہوئی تو اس کے بغیر ریپروڈکشن ہو نہیں سکتی۔ انسیسٹ ریلیشن شپس اسلام کے اندر سختی سے منع ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اس وقت اللہ نے حضرت آدم کو مطلب یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ بعد میں منع ہوگے؟ کیا اس وقت دین اور تھا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ ایک بات اس طرح سمجھ لیجئے کہ دین اصل میں دو چیزوں کا نام ہے، ایک ایمان اور دوسرے اخلاق۔ یہ جو شریعت اور قانون ہے یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے لحاظ سے احکام میں بھی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے۔ قبائلی نظام میں رشتوں کی نوعیت بالکل اور تھی۔ آپ دیکھیں قبائلی زندگی تھی، اس میں انسان کے لیے جینے کا کوئی راستہ اس کے سوا نہیں تھا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، تو وہاں اس کو آپ انکریج کرتے تھے۔ بہت زیادہ شادیاں لوگ کرتے تھے کیونکہ 50 بیٹے اگر نہ ہو آدمی کے تو وہ عزت کی زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا۔ آج آپ کے لیے 2 بچوں کو سہارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تبدیلیاں تغیر ہوتے رہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنی شریعت میں بھی تبدیلی کرتا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا کہ ایمان اور اخلاق ابدی حقیقت ہے، شریعت میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی آتی ہے۔ اس وجہ سے اگر اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی، جیسے میں نے مثال دی کہ بنی اسرائیل کے ہاں بعض رشتے ممنوع تھے، ہمارے یہاں نہیں ہیں، اور بعض جائز تھے جو ہمارے ہاں ممنوع ہو گیا۔ سر اتنی تبدیلی کہ ابھی ہمیں سختی سے منع کیا اور اس وقت روز یہ کام ہو رہا تھا، مطلب روز آپ جو ہیں وہ شادیاں کر رہے تھے۔ دیکھیے، آپ کو رمضان کے مہینے میں سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن روزے تو پہلی امتوں پر بھی تھے لیکن رمضان میں نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے سختی کے ساتھ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس کو قانون کے طور پر نافذ کر دیا۔ شریعت کیوں دی جاتی ہے؟ لیکن آپ سزاؤں کو لے لیں، تورات میں جو جرائم کی سزائیں بیان ہو گئی ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں بعض معاملات میں۔ یعنی ایک قبائلی تمدن میں سزا دینے کے اور طریقے ہوں گے، سزا کے ثبوت کے اور طریقے ہوں گے، آج کے زمانے میں ہم اور طریقے اختیار کریں گے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک زمانے میں قانون دیا جاتا تو یہ کہا جائے گا کہ 2 گواہ لاؤ، آج انگلیوں کے نشانات بول رہے ہیں، تو آپ آج بھی یہ اصرار کریں گے؟ تو اس وجہ سے جیسے جیسے تمدن میں تبدیلی آتی ہے احکام میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ تبدیلی آئی ہے۔ یہ میں نے ایک اصول کی بات کی، ہوا کیا ہے اصل میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ کوئی قرآن میں بات بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں، ایک قیاس ہے جو لوگوں نے کر رکھا ہوا ہے اور بظاہر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ غم سے مجھے جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ نظریہ ارتقاء کی، اس میں ذرا اختلاف ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو ڈارون کا نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو قرآن میں بھی ارتقاء کا نظریہ ہے وہ بہتر ہے اس سے، یا وہ حقیقت ہے اصل۔ بات یہ ہے سر کہ جو ڈارون کا نظریہ تھا وہ فوسل پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہڈی لے کر اس کے افسانے تراش لیے گئے اور اس طرح کے گمان کیے گئے۔ بات یہ ہے کہ صرف جو ایولیوشن کی جو تھیوری ہے ڈارون کی، وہ صرف فوسل پہ نہیں ہے، بعد میں جب ڈسکوریز ہوئی ہیں، ایمبریولوجی میں ہوئی ہیں، جینیٹکس میں کام ہوا ہے، تو اور زیادہ ایویڈنسز آئے ہیں، تو اسی وجہ سے نیو ڈارونزم شروع ہوئی ہے۔ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ بنایا ہے، نہ کہ یہ، کیونکہ جب یہ آیا فیکٹ تو بعض لوگ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مطلب ایسے ہو سکتے، تو منکسر مزاج تھا ڈارون، اس نے بڑا تحقیق کی اس پہ 6 سال تک اپنی، اس کے بعد بڑی احتیاط سے 1859 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ سائنس میں جو فوسل کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کس طرح بنتے ہیں اور ان کی اسٹڈی کس طرح ہوتی ہے فوسل کی، یہ پوری ایک سائنس ہے، ایک منہاج ہے، اس کا طریقہ ہے، نہ یہ کہ کوئی گپ ہے یا کوئی جس طرح بیٹھ کے
اس کے بارے میں ذرا، اور دوسرا آپ نے بتایا فاصل کے ریکارڈ کا مطالعہ کرنا تو ایک سائنسی چیز ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے اس کے بعد؟ نتیجہ تخلیق کے حق میں نکل رہا ہے. جینیاتی سائنس جب ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ مذہب اور تخلیق کے نظریے کے حق میں نکلا ہے. یعنی یہ معلوم ہوا کہ خلیے کو جتنا ڈارون کے زمانے میں سادہ سمجھا جاتا تو اتنا سادہ ہے ہی نہیں. یہ معلوم ہوا کہ آنکھ کا اور کان کا خاص طور پر جب مطالعہ کیا گیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی ناقص حالت میں وہ اپنا کام کر سکے. جب پروں کا مطالعہ کیا گیا اور ہڈیوں کا مطالعہ کیا گیا کہ ان میں کس طریقے سے ہوا بڑھتی ہے، کیسے اڑنے کے لیے اسباب فراہم ہوتے ہیں، اس میں پھیپھڑوں کی نوعیت پرندوں کی کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے، تو انکشافات ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اس نظریے کو دفن کرنے کا کام کیا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک انکشاف ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فیکٹ بنتا جا رہا ہے. یہ تو جیسے جیسے ایویڈنس سامنے آ رہا ہے، جینیاتی سائنس میں آ رہا ہے، حیاتیات کی دوسری شاخوں میں آ رہا ہے، فاسلز کے ریکارڈ میں آ رہا ہے. وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی، اس پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے. اب ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہے کہ تخلیق کا نظریہ جو مذہب پیش کرتا ہے وہ کتنی بڑی حقیقت بنتا چلا جا رہا ہے، اور ارتقاء کا نظریہ کتنا بودا ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک ایک چیز نفی کر رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے جی 400 ملین سال پہلے یہ اسٹار فش تھی، اس کی نوعیت یہ تھی. اچھا، یک بیک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی بہت سی اقسام دستیاب ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں مچھلی سے آگے بڑھنے کا ایک عمل تھا جو دکھا رہی تھی. آج اسی صورت میں مچھلی سمندروں کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ 180 فٹ کی سے کم کی گہرائی تک آتی ہی نہیں ہے سرے سے. سمندروں ہی کی چیز ہے، زمین پر نکلنا کیا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ وہ مچھلی جب پانی سے نکلی ہوگی تو نکلنے کے بعد ارتقاء کے مراحل طے کرنے کے لیے وہ باہر تو نکل آئی، وہ جی کیسے ہوگی؟ رحمت صاحب، مجھے جو آپ کی ایکسپلینیشن ہے کہ نظریہ ارتقاء کی، کہ زمین کے پیٹ سے پیدا کیا، نکلا وہ ایک انڈا بنا اور کیچڑ تھے اور اس میں سے، تو سر انسان جو ہے اس وقت جو بیبی ہوتا ہے جو چھوٹا 1 دن کا، یا جو وہ تو ایک کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگہداشت نہیں کر سکتا. جبکہ جو ڈارون کی تھیوری ہے، جو ایپ سے اگر ایوالو ہوا ہے انسان، تو جب وہ انسان جو موجودہ شکل سے قریب تر میں جب آیا تو اس کی نگہداشت تو کرنے والا کوئی تھا، جو اگر اس کو مان لیجیے کامن اینسیسٹری تھی. تو اس کو تو سر اور بھی زیادہ ایویڈنسز ملتے ہیں، مطلب صرف قیاسات اور جو فاسل تو ایک ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتا ہے. اس کے بعد جو جینز پہ جو کام کرنے والے جو زیادہ تر ریسرچر ہیں وہ کیوں ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، یا ہیں ایک سروے بھی ہیں میڈیا میں، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کریشنزم کو سپورٹ کریے، بگ بینگ تھیری ہے جو کریشنزم کو سپورٹ کریے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی جو یہ علوم ہیں ان میں سر میں دعوت دوں گا کہ آپ ان تمام علوم کا مطالعہ کریں، دیکھیں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں. جب ہم نے انسان کے ڈی این اے کے اندر جو کچھ تھا اس کو پڑھا ہے تو کیا انکشافات ہوئے ہیں. انسان کے جین کا مطالعہ کیا تو کیا انکشافات ہوئے ہیں. ہم نے جب خلیے کا مطالعہ کیا تو اس کی کیا پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں. ان سب چیزوں نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ یہ تصور کرنا کہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، یہ تصور اب محض تصور اور محض خیال اور محض وہم بن کے رہ گیا. ڈیزائنر تھیوری آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے اگینسٹ اٹھی، اور وہ بھی سائنس نے پیش کیا نہ کہ مذہب نے. تو ڈیزائنر تھیوری میں بھی میں نے تو اس کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، ڈیزائنر تھیوری کا میں نے تو نام نہیں لیا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایویڈنس چاہیے تھا اس کے حق میں وہ ایویڈنس ملنا تو ایک طرف رہا. دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کا ایک پورا عمل ہوا ہے تو میں نے اس لیے ذکر کیا فاسلز کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مخلوق کا فاسل بھی ملے کامل شکل میں ملے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ جو گھوڑا گاڑی تھی یہ بگی بنی، اور بگی نے ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے موٹر کار کی شکل اختیار کر لی، وہ درمیان کے مراحل کدھر گئے؟ اگر وہ درمیان کے مراحل موجود ہیں تو فاسلز میں کیوں ریکارڈ میں نہیں آ رہے؟ اور جو آتے ہیں جو جس کو میں نے کہا یہ سائنس فکشن بنتا جا رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک افسانہ ہمیں بتایا جاتا ہے، کوئی 40-50 سال تک اس افسانے کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد یک بیک پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں. تو سر مذہب کا کام تو یہ بن گیا کہ وہ بیٹھ کے آتا ہے، جو بھی ڈسکوری آتی ہے نئی اس کی مخالفت کرتا ہے، جب اسٹیبلش فیکٹ بن جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو ثابت ہے قرآن سے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیچ کے فاسل جو غائب ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن. مذہب کی بحث کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ فکشن کو سائنسی حقیقت. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اعتراض ڈارون کی تھیوری پہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو الہاد وابستہ ہے اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں معاشرے کی سطح اس پر زیادہ اعتراض ہے، نہ کہ ایولیوشن کی تھیوری اٹ سیلف پہ. اسی لیے جو آپ ایولیوشن کی تو مجھے تو کسی پر بھی اعتراض نہیں. میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ جو چیز حقیقت نہیں بنی، جس کے خلاف ایویڈنس آتا چلا جا رہا ہے، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی پیش کیجیے. آپ اس کو عقیدہ بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں؟ سر کیا ایویڈنس آ رہا ہے زیادہ جو اس میں؟ سر جو دونوں وہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اسی طرح پوٹینشیل ہے، اس کے اندر بھی جو اس کو فیور کر رہے ہیں، اور جو کریٹکس ہیں ایولیوشن کے تو اس میں بھی پوٹینشیل ہے جو دونوں اس کے چیز کو کباڑ خانے میں کیوں پھینکنا ہے؟ اصل میں تو رویہ ہے جس پر نقد ہو رہا ہے. ایک چیز ایک نظریہ ہے، نظریے کو نظریے کی حیثیت سے رکھیے،
اس کے حق میں کوئی ایویڈنس آئے تو اس کو بھی دیانتداری کے ساتھ پیش کیجیے، اس کے خلاف ایویڈنس آئے تو اس کو بھی پیش کیجیے. جب کسی نظریے کے حق میں آپ تعصب کا مظاہرہ کریں گے پھر اس پر تنقید کی جائے گی. تعصب کا مظاہرہ ایوولوشن کے جو اگینسٹ ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ جو اس کے پرو ہے، جو اس کو پیش کرتے ہیں اس کی فیور میں جو مختلف جو علوم ہیں اس کے ذریعے وہ کرتے ہیں. دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن سے آپ ایوولوشن میں کسی ایسے شخص کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ آپ علم پہ گفتگو کر رہے ہیں جس نے تعصب کا اظہار کیا ہو. یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ باقی مذاہب کو چھوڑیے، ہمارے ہاں تو پچھلے 70-80 سال میں جتنے اہل علم بھی پیدا ہوئے ان کی اکثریت نے اس کو ماننا شروع کر دیا تھا. تو تعصب کا مظاہرہ کہاں کیا گیا کہ اس کو مانے بغیر چارہ نہیں رہا. تعصب کا مظاہرہ نہیں. ایک چیز فیسینیٹ کرتی ہے پہلے مرحلے میں، چارہ کیا مطلب؟ کوئی چیز حقیقت بنے گی تو پانی جائے گی. یعنی اس کے اوپر 15,000 سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب بھی دینا چاہیے. وہ کون سی بات ہے کہ جو ابھی سامنے آئی ہے؟ ہر چیز نے پیچھے پیچیدگی پیدا کی ہے، مشکلات پیدا کی ہیں، اور یہ بتایا کیا چیز ہے. اس وقت میں یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز جتنی ہے اس کو اس مقام پہ رکھیے. قرآن مجید نے جو تصور پیش کیا ہے اس کو بھی مطالعہ کیجیے. اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ جب بچہ پیدا ہوا ہوگا، تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا. یعنی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے کی صورت میں پیدا نہیں ہوا، بڑی عمر میں پیدا ہوا ہے. اس کو بچے کی صورت میں دوسرے مرحلے کے اندر پیدا کرنا شروع کیا گیا ہے. تمام مخلوقات کے بارے میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں تو اس موقع کے اوپر وہ یعنی ایک حد تک یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے معاملات کو خود انجام دینے کی کیفیت میں پیدا ہوئی. قرآن کے حوالے سے ایک قیاس کریں تو میرا سر ایک دوسرا سوال ہے کہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے، مجھے اس پہ تبصرہ کر لینے دیجیے. قرآن کے حوالے سے ایک قیاس کر رہا ہوں، آپ بھی چند حقائق کے حوالے سے ایک قیاس کر رہے ہیں. لیکن میرے پاس سوال یہ ہے فوسل کے ایویڈنس ہیں، جینز فوسل کے ایویڈنس آج راہ کرم بیان کر دیجیے، دنیا کو باخبر کیجیے، اس وقت اطلاع کیجیے دنیا کو کہ اس کے حق میں فوسل میں یہ ریکارڈ میں آ گیا ہے. اس کے اوپر اتنی تنقید ہو چکی ہے میرے بھائی کہ اب تو کچھ بھی باقی نہیں. جو سر قرآن میں آپ بتا رہے ہیں کہ ارتقاء کا نظریہ ہے، تو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ سر جو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہولی پروفٹ پہ اور جو صحابہ کے، کیا ان کو بھی یہ اس کا علم تھا؟ یا جو آپ بتا رہے ہیں ایکسپلینیشن آج کے دور میں جب اس کے رد عمل میں ڈارونزم کے جو یہ ڈیولپ ہوا ہے، کیا یہ نظریہ اس وقت بھی تھا عرب معاشرے میں؟ بات یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ جب وضاحت سے بیان کرتے ہیں تو اپنے دور کی زبان میں بیان کرتے ہیں. قرآن مجید تو کسی نظریے کو بیان کرنے کے لیے نازل ہی نہیں ہوا، اس نے خدا کی قدرت کو بیان کیا. خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے انسان کی تخلیق کے مراحل کی طرف بھی اشارہ کر دیا. وہ اشارہ ہے جس اشارے کو ہم سمجھتے ہیں، اپنے فہم کے مطابق بیان کر دیتے ہیں، اس پر کوئی اصرار نہیں کرتا. ہر آدمی کا ایک فہم ہے، اس کے لحاظ سے وہ بات بیان کر رہا ہوتا ہے. سادہ بات قرآن مجید نے کہی اور یہ بتایا کہ ان دو مراحل سے گزر کر انسان کی تخلیق ہوئی ہے. توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کا مطالعہ کیجئے، اس پر غور کیجئے. یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کو بھی زیر بحث لے آئیے. کسی چیز کے خلاف تعصب کیوں ہو؟ یعنی اگر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا مطالعہ پچھلے 150 سال سے کر رہے ہیں اور اس کے حق میں آپ ایویڈنس فراہم کر رہے ہیں، تو تخلیق کا نظریہ جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے ازراہ کرم، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھ کے دیکھیے، اس کا بھی اسی طریقے سے مطالعہ کیجیے. اگر آپ کو 400 ملین سال پہلے بھی اتنی ہی ڈیولپڈ آنکھ مل گئی ہے جتنی وہ آج کسی مخلوق کے اندر موجود ہے، تو یہ بھی آپ کے تدبر کو اور آپ کی عقل کو آواز دیتی ہے کہ اس پر بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیجیے. اور اگر آپ کے پیش کردہ جو ایویڈنس تھے اور ان کے جتنے بھی تخمینے تھے وہ اگر بے معنی ثابت ہو رہے ہیں تو دنیا کو بتا دیجیے کہ اس معاملے میں غلطی ہوئی تھی. غامدی صاحب، ابھی آپ نے اس بات سے ایگری نہیں کیا کہ انسان کا ارتقاء جو ہے وہ چمپینزی سے ہوا ہے. تو اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی مان بھی لیا جائے کہ انسان جو ہے وہ ایڈم اور ایو کی اولاد ہیں، تو پھر ان ساری اسپیشیز کے اندر اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے؟ یعنی شکل و شبات کے اندر اگر افریقہ کی سائڈ پر چلے جائے تو شکل و شبات ٹوٹلی چینج ہے، یہاں پر آ جائیں تو بالکل ڈفرینس ہے. تو یہ اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے پھر؟ اگر شکل و شبات ایک بالکل ظاہری چیز ہے، یہ تو آج بھی اختلاط ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں شکل و شبات کے اوپر اصل میں یہیں سے تو ڈارون نے غلطی کھائی ہے. وہ تبدیلیاں جو انسان کے ظاہری وجود کے اندر ہوتی ہیں، وہ حالات کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، وہ اس کے ماحول کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، اس کے پیشے کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، اس کو کس کلائمیٹ میں رہنے کا موقع ملا اس کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں. اس کا ارتقاء سے کیا تعلق ہے؟ ذہن کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے. آپ ایک حبشی کو لے لیجئے، ایک یورپ میں رہنے والے انسان کو لے لیجئے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو بلکہ نظریہ آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں، یہ سخت نسل پرستی پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں جو سفید نسلیں ہیں ان کی برتری کا تصور ہے جس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیا حقیقت ہے؟ جس طرح آپ مذہبی لوگوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی نئی تحقیق سامنے آتی ہے تو بغیر کسی تعصب کے اس کا مطالعہ کریں، اسی طرح ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ بھی اسی طرح بے تعصبی کے ساتھ کیجیے. اس نقطہ نظر پر بھی غور کر لیجیے. یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے. دیکھیے میں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو افسانہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک پتلا بنایا گیا اور اس میں پھونک مار دی گئی، یہ تو لوگوں کا بنایا ہوا افسانہ ہے. قرآن مجید تو بڑی سائنٹیفک بات کر رہا ہے
وہ یہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بالکل وہی پروسیس ہوا ہے، اسی پروسیس کو ہم نے کنڈنس کیا ہے اور اب خود انسان کے اندر رکھ دیا اور اس کے مطابق تخلیق ہو رہی ہے۔ یہ نظریہ کیوں قابل مطالعہ نہیں ہے؟ اس کا کیوں مطالعہ کر کے، اس پر غور کر کے اس کے حق میں بھی شواہد جمع کرنے چاہیے۔ صاحب، نظریہ ارتقاء کے سامنے آنے سے قبل مسلمان، یہودی اور عیسائی علماء کرام تخلیق کو کامل تصور کرتے تھے، جبکہ آج کے دور کے بعض مسلمان علماء کرام اور یہاں تک کہ ویٹیکن کے پوپ نے بھی نظریہ ارتقاء کو مذہبی تعلیمات سے ہم آہنگ قرار دیا ہے۔ آخر غامدی صاحب، جب بھی سائنس اپنا موقف بدلتی ہے تو مذہبی حلقے بھی اپنے موقف کو مینیور کیوں کر لیتے ہیں؟ یعنی نظریہ ارتقاء کے سامنے آنے سے قبل کبھی بھی مذہبی حلقوں کو ارتقاء کا مسئلہ درپیش نہیں آیا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ کہ جب کوئی نقطہ نظر سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ہی اس پر غور و خوض شروع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں منفی یا مثبت رائے قائم کی جاتی ہے۔ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ مسلمان اس کی بنیاد پر سائنسی نظریات قائم کرتے اور غور و خوض کر کے نتائج نکالتے۔ سائنس ایک بالکل الگ علم ہے، اس میں حیاتیات کا، اس میں طبیعیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ انسانی علم ہے اور اس انسانی علم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ لوگ ہدایت کی کتاب کے طور پر کر رہے تھے، وہ انسان کے موت کے مسئلے کو موضوع بحث بناتا ہے اور اس مسئلے کے بارے میں انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ جب مسئلہ زیر بحث آئے گا تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کے کسی تصور، کسی فلسفے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ آپ دوا ایجاد کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی۔ آپ کوئی ڈرامہ کریں گے، آپ کوئی فکشن لکھیں گے تو دیکھا جائے گا نا کہ اس کا اخلاقی پہلو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جس وقت سامنے آتی ہیں اسی وقت اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ پھر ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہلے ہم نے زمین تخلیق کی اور جب ہم آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ٹھیک 7 آسمان بنا دیے۔ اس سے ایسے لگتا ہے کہ پہلے زمین تخلیق کی گئی اور بعد میں آسمان بنائے گئے۔ تو آپ ان چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ آپ ایک گھر بنا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک وقت میں اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی ایک کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر ترتیب سے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں اور باقی موقعوں کے اوپر وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تخلیق کے مختلف مراحل کس طریقے سے روبہ عمل کیے ہیں۔ تخلیق کے مختلف مراحل جو ہیں ان میں کبھی آسمان پر کام ہو رہا ہے، کبھی زمین پر کام ہو رہا ہے، اس کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے خدا کی قدرت کے بیان کے پہلو سے۔ کسی سائنسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اصل میں وہ اس کو موضوع ہی نہیں بناتا۔ تو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کا موضوع حقیقت میں کیا ہے۔ یہ بالکل درست ہے کہ قرآن جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو ایسے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان کرتا ہے کہ جس کے بعد حقیقت کی ایک اجمالی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تفصیلات بیان کرنا یہ نہ اس کا موضوع ہے نہ اس کا مقصد ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے علم کی طرف رجوع کیجیے اور وہاں پر نظریات قائم کریں، اس کے لیے ایویڈنس فراہم کریں۔ صاحب، جو جدید انسان ہے، ہومو سیپین ہے، اس کی عمر سائنس تقریباً 2 لاکھ سال بتاتی ہے۔ تو غامدی صاحب، جو پہلا مونوتھیسٹک مذہب ہے یہودیت، جس کا ہمیں تاریخ میں سراغ ملتا ہے، وہ آج سے کوئی 3000 سال قبل آیا۔ تو غامدی صاحب، یہ جو بیچ کے 1,97,000 سال ہیں، اس میں کیوں خالق اپنی مخلوق کی ہدایت سے بے خبر رہا؟ میرا تو رجحان یہ ہے کہ خود انسانی تخلیق کا وہ پہلا مرحلہ ہے جس کو آپ 2 لاکھ سال تک لے جاتے ہیں، اس مرحلے میں انسان کا قالب تیار ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جس میں انسان کے اندر وہ روح پھونکی گئی ہے، جس نے انسانی شعور اس کو دیا، انسانی شخصیت دی ہے۔ مذہب کی تاریخ اور بلکہ انسان کی تاریخ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یعنی انسان وہ کب شروع ہوئی ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو ہم عام طور پر بائبل سے اندازہ لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بہت پہلے شروع ہوئی ہو۔ بائبل میں جو نسب نامہ بیان ہوا ہے وہ پرانے طریقے پر بیان ہو گیا۔ اس میں ہوتا تھا یہ عام طور پر کہ بڑے بڑے لوگوں کا نام ذکر کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کی بنیاد پر کوئی حتمی بات انسان کی عمر کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ انسان کے جسمانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کا فکری ارتقاء بھی ہوا ہے۔ 2 مراحل ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کا ایک مرحلہ وہ ہے کہ جس میں میں نے جس طرح عرض کیا وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس میں اس کا قالب درست ہوا ہے، اس کا حیوانی وجود مکمل ہوا ہے، اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ حیوانی وجود کی تکمیل کے بعد پھر وہ دوسرا مرحلہ آیا جس میں اس میں اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ پھر اس موقع کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس میں روح پھونک کر اس کو انسانی شرف عطا فرمایا ہے۔ اب وہ پہلا مرحلہ کتنے ہزار سال پر، کتنے لاکھ سال پر محیط تھا، کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں۔ قرآن نے اس کی مدت کو نہیں بیان کیا، لیکن 2 مراحل کی بالکل الگ الگ نشاندہی کر دی ہے۔ یعنی انسان کے اس جسمانی قالب کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے، اس کے حیوانی وجود کی تکمیل ہے۔ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان کا جو حیوانی قالب ہے، زندگی تو موجود ہوتی ہے نا،
وہ تو نطفے کے اندر سے جب انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے تو زندگی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد کوئی کم و بیش 120 دن کے بعد وہ وقت آتا ہے جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور اسے انسانی شخصیت دی جاتی ہے. تو آج بھی وہ کم و بیش 120 دن کے بعد ملتی ہے، اس وقت ہو سکتا ہے ہزاروں سال کے بعد ملی. صحیح، پوچھو. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے مذہب کو اس کی ایک انٹینجیبل کریشن مان لیں اور اس کے پروسیس کو دیکھیں اور اس کو ایوولوشن کے نظریے سے منطبق کرنا چاہیں، تو مجھے جہاں تک نظر آتا ہے وہ 3 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو وہ بنیادی پوٹینشیل ہے جو خدا نے انسان کو دیا، جو کہ اس کا دماغ ہے. دوسری چیز وہ ہے جو کہ اتفاقات پہ بیس کرتی ہے، جس میں ڈفرینٹ قسم کے چانسز ہیں، جو انسان کی ول پاور ہے، جس کے ذریعے انسان نے علوم حاصل کیے اور کسی حد تک خدا کا تصور بھی واضح کیا. اور تیسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ خدا نے جب زمان اور مکان کے قواعد توڑے، جس کو ہم ٹائم اینڈ اسپیس کہتے ہیں، اور وحیاں نازل کی انسان کے اوپر، تو اس کے ذریعے خدا نے اپنے اس ایوولوشنری پروسیس کو کنٹرول کرنا چاہا. تو یہ خدا کے مذہب کا پروسیس ہے جو کہ آہستہ آہستہ آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا. اسی نظریے کو اگر ہم انسانی جسم کے اوپر منطبق کرنا چاہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا کہ ایک بیسک مادہ تھا جس کے اندر خدا نے ایک پوٹینشیل دیا، اور اس میں ایک اتفاقات اور چانسز تھے اور ڈفرینٹ قسم کے آؤٹ کمس تھے، جس کو خدا نے باری باری پرکھا اور پھر اینڈ میں اس ٹائم اور اسپیس کے قوانین کو توڑ کے اس کی تخلیق فرمائی. جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ خدا کی کتاب اس معاملے میں کیا کہتی ہے. قرآن بھی مذہب کی ایک تاریخ بیان کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. یہ بتاتا ہے کہ ہم نے پہلے انسانی کو یہ شرف بخشا کہ ان کو ہم نے نبوت کے منصب پر فائز کیا. مذہب اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ان کے دل و دماغ پر نازل کیا گیا. یہ بتاتا ہے کہ مذہب کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کی باقاعدہ تربیت دے کر ان کو دنیا میں بھیجا گیا. اور پھر یہ بتاتا ہے کہ لوگ توحید پر قائم تھے، لوگ مذہب کے بارے میں بالکل صحیح تصور پر قائم تھے. اختلافات انہوں نے بعد میں پیدا کیے. جب اختلافات انہوں نے پیدا کیے تو اس کے بعد نبیوں کا ایک پورا سلسلہ جاری کر دیا گیا جو بار بار آ کر ان کو متنبع کرتے رہے. تو یہ قرآن مجید کی یہ بات ہے، اگر آپ اس کو حاضر علم کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں تو یہ بڑی کرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے. ہماری معلوم تاریخ میں ایک پیغمبر ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں تو یہ مسئلہ نہیں کہ پری ہسٹورک ہے. انہوں نے توحید کا تصور پیش کیا، توحید کی منادی کی، آخرت کا تصور پیش کیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد ہمارے ہاں جو فرقے پیدا ہوئے، جو گروہ پیدا ہوئے، ان میں کتنا زوال آ گیا، کتنے اختلافات انہوں نے پیدا کر دیے. تو یہ جو ہم اس دنیا کے اندر 1400-1500 سال میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی پر قیاس کیوں نہ کریں کہ ماضی میں یہی پیش آیا ہوگا. تو یہ نظریہ زیادہ کرینِ قیاس ہے یا وہ نظریہ زیادہ کرینِ قیاس ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. سر اگر یہ تصور کیا جائے کہ انسان بچے کی صورت میں پہلے پیدا نہیں ہوا، کچھ شعور تھا، تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اس کی شعوری کیفیت کیا تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بلوغت میں جاتے ہیں بچپن سے تو آپ کو شعور آتا ہے، تو پھر کیا وہ باشعور تھا پہلے سے؟ یہ آدم و حوا کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ باشعور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ان کو مخاطبے کا شرف حاصل ہوا، ان کو ایک خاص جگہ پر رکھ کر بتایا گیا کہ ان کی فطرت کیا ہے، ضروری تعلیم دی گئی، اس کے بعد اس دنیا کی ابتدا کر دی گئی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ہی جان سے پوری انسانیت کو پیدا کیا، اور آدم و حوا یہ ہیں جن کی نسل اب دنیا کے اندر موجود ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. یہ ایک جوڑا ہے، ایک ماں باپ ہے جس سے پوری دنیا میں انسانیت پھیلی. یہ وہ بتاتا ہے. ابھی تک اس کے اس نقطہ نظر کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، بلکہ یہی نقطہ نظر جتنا زیادہ ایویڈنس فراہم ہوتا جا رہا ہے اس کو کمی کرتا چلا جا رہا ہے. بات یہاں پہ جو زیادہ تر ہو رہی ہے اس کو اگر ہم تھوڑا جنرلائز کریں تو وہ یہ ریزن اور فیتھ کی بات ہو رہی ہے. تو عباسی دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام جو ہے، فیتھ جو ہے اسلامک، وہ ریزن کے خلاف ہے. اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ عباسی دور میں جب معتزلہ کو سنب کیا گیا تو وہ دراصل ریشنلزم کا ایک قتل تھا، اور اس کی بنیاد پہ مسلمان مادی طور پہ پھر ترقی نہیں کر سکے، انحطاط پذیر ہو گئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام ریزن کو سنب کرتا ہے، یا اس ریزن کو صرف سنب کرتا ہے، اس سائنس اور اس فیتھ اور ریزن کی اس ریلیشن کو جس میں ایک دوسرے پر اطباق و تطبیق سے اسلام کو سائنس سے ثابت کیا جاتا ہے اور سائنس کو اسلام میں. تو کیا یعنی اس کی کیا سٹیٹس کیا ہے اسلام میں صحیح، کہ کیا ریزن جو ہے وہ اسلام میں الاؤڈ ہی نہیں ہے، یا صرف وہاں پہ الاؤڈ نہیں ہے جہاں اطباق و تطبیق کا مسئلہ آتا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا مطالعہ آپ جب بھی کریں تو نہ عباسی دور کے حوالے سے کریں، نہ اموی دور کے حوالے سے کریں، نہ عثمانی دور کے حوالے سے کریں. اسلام کا مطالعہ خدا کی کتاب کی روشنی میں ہونا چاہیے. آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید تو ہر تیسری آیت میں اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے.
تم تدبر کیوں نہیں کرتے, تم غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید کی روشنی میں مذہب کا مطالعہ کرنا چاہیے. جہاں تک عقل اور استدلال کا تعلق ہے, آخر اسی کی بنیاد پر چیزیں مانی جائیں گی, اسی کی بنیاد پر کسی چیز کو نہ ماننے کا فیصلہ کیا جائے گا. عقل اور استدلال سے دستبردار ہونے کے بعد وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کسی چیز کو مانیں گے؟ قرآن مجید اسی اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں دلائل دیتا ہے, نبوت کے بارے میں دلائل دیتا ہے, قیامت کے بارے میں دلائل دیتا ہے. وہ دلائل کس کو اپیل کریں گے؟ وہ انسانی عقل ہی کو اپیل کریں گے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات ایک خاص علم سے مروب ہو کر اس کی جو منطق ہے اس کو عقلی بات سمجھ لیتے ہیں. عقل کے کئی دائرے ہیں اور ان میں وہ کام کرتی ہے, عقل کے کئی درجے ہیں اور ان میں وہ کام کرتی ہے, اور عقل کے کئی ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتی ہے. مثلا میں اپنے حادثہ اخلاقی کو اپنے اندر پاتا ہوں, خیر و شر کا ایک شعور ہے, تو میری عقل ہی ہے جو اس کا ادراک کرتی ہے, لیکن وہ کوئی منطقی استدلال کی چیز نہیں ہے. منطقی استدلال بالکل اور چیز ہے اور عقلی استدلال بالکل اور چیز ہے. ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو مذہب کبھی بھی عقلی استدلال کے خلاف نہیں ہو سکتا, نہ کبھی ایسی بات کہی گئی ہے. البتہ جس چیز کو آپ نے فیتھ یا ایمان سے تعبیر کیا ہے وہ کیا چیز ہے, اس کو بتائے گا نا اللہ تعالیٰ, اس کو بتائیں گے. تو ایمانیات 5 ہیں. خدا پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, نبیوں پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے. ان میں سے تو ایک ایک چیز کے حق میں قرآن نے دلائل دی ہیں. آدم اور حوا انسان تھے, کیونکہ جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ روز بچوں کی برتھ ہوتی تھی, تو وہ انسان مطلب ایک نارمل انسان کو دیکھا جائے تو دے ول بی کالڈ میوٹنٹس, ٹھیک ہے, دے آر ناٹ ہیومن بینگس. تو اس طرح دیکھا جائے تو پھر تو جس طرح سائنس کہتی ہے کہ انسان نہیں تھے اور یہ بندر تھے اور قسم مخلوق تھی کوئی, پھر تو وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ آدم و حوا کے یہاں صبح و شام بچے پیدا ہوتے رہتے تھے؟ سر یہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ادھر ہر جگہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو قرآن مجید ہے, اس میں تو کہیں نہیں سر لکھا. 9 منتھ سے کم پیریڈ میں ہوتے تھے, اور 9 منتھس جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو قرآن مجید ہے, اس میں تو جو کہیں نہیں لکھا ہوا. اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو سکتی ہیں, اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا. تو سوال یہ ہے کہ جو افسانے بیان کیے جاتے ہیں, یعنی ہم سائنس میں بھی افسانے پڑھتے ہیں, ہم مذہب میں بھی افسانے پڑھتے ہیں. جب آپ سائنسی علم پہ گفتگو کریں تو حقائق کی بنیاد پہ گفتگو کریں. نظریات بہت ہوتے ہیں. دیکھیے سائنسی علم کیسے ترقی کرتا ہے, نظریات پیش کیے جاتے ہیں, مفروضے کے طور پر ہوتے ہیں, تحقیق کی جاتی ہے, لیکن نظریے کو نظریہ رکھیے, مفروضے کو مفروضہ رکھیے. مذہب پر گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات بیان کی اس کے بالکل خلاف ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جو تخلیق ہوئی ہے, براہ راست مٹی کے پیٹ سے جو تخلیق ہوئی ہے, اس کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اربوں سال میں ہوئی ہے یا لاکھوں سال میں ہوئی ہے یا کروڑوں سال میں ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. اور دوسرے مرحلے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مدت مقرر نہیں کی, لیکن یہ جو 9 مہینے کی 10 مہینے کی مدت ہے جو نسل کے اعتبار سے ہے, یہ تو ہمارے مشاہدے کی چیز ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات ہو تو ہم قبول کریں گے نا, ورنہ یہی سمجھیں گے کہ اسی اصول کے اوپر بچے پیدا ہوتے رہیں. اس کے خلاف کوئی چیز اللہ کو بیان کرنی چاہیے یا تاریخی شواہد سے سامنے آنی چاہیے. سر آپ نے ابھی کہا کہ جو ان کا سوال تھا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جس طرح سے بچوں کی پیدائش یا اس میں جو عرصہ ہوتا تھا وہ مذہب میں بیان نہیں کیا گیا, اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے اس پہ جو ریسرچ میں بتاتی ہے اس پہ بھی ہم یقین نہ کریں, تو ہم اپنی سوچ کو, جو ہماری پیاس ہے سوچ کی اور نالج کی, ہم اس کو کس طرح سے پر کریں؟ یہ میری بہن, میں نے کب کہا ہے کہ آپ ریسرچ پہ اعتماد نہ کریں, ریسرچ کریں, لیکن جب کوئی چیز حقیقت بنے تو تب اس کو حقیقت کے طور پر پیش کریں. جب تک وہ ایک مفروضہ اور نظریہ ہے اس کو اسی حیثیت سے پیش کریں, ایک بات. اور دوسرے یہ کہ جن معاملات میں اللہ کی کتاب میں کوئی بات کہی گئی ہے آپ اس کو نہ مانیں خدا کی کتاب کے طور پر. وہ ایک نقطہ نظر ہے نا, اس نقطہ نظر کو بھی اتنی اہمیت دیں اپنی ریسرچ میں کہ یہ بھی ایک نقطہ ہے. میں نے آپ کو توجہ دلائی نا کہ اب تک تو تقابل معلوم ہے کن چیزوں میں کیا جا رہا ہے, کہ ایک طرف نظریہ ارتقاء ہے اور دوسری طرف یہ ایک کہانی ہے کہ ایک پتلا بنایا گیا مٹی سے اور اس میں پھونک مار دی گئی. میں نے توجہ دلائی ہے کہ قرآن اس سے ایک بالکل مختلف بات بیان کر رہا ہے. آج راہ کرم اس پر بھی توجہ کر لیجئے. وہ کہتا ہے ارتقاء ہوا ہے, لیکن ارتقاء کی نوعیت یہ ہے, ان 2 مراحل کے اندر انسان کو تخلیق کیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں تخلیق کا یہ پروسیس اختیار کیا گیا, دوسرے میں یہ اختیار کیا گیا ہے. یہ اتنی سائنٹیفک, اتنی عقلی اور اتنی معقول بات ہے, اس پر بھی ذرا غور کر لیجیے تھوڑی دیر کے. ایوولوشنرز کی رائے ہے کہ انسانی جسم میں اپینڈکس اور دیگر بہت سارے ایسے ویسٹیجیل آرگنز پائے جاتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا فنکشن کھو چکے ہیں. تو کیا ان کی یہ دلیل ڈاروینین ایوولوشن کے حق میں ایک شہادت نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ یہ وہی بات ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی معمولی سی چیز جس پر ابھی آپ نے تحقیق نہیں کی, معلوم نہیں, کچھ عرصہ آپ اور بسر کریں تو آپ کو ان چیزوں کی بھی کچھ افادیت معلوم ہو جائے. کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان آج نہیں جانتا, کل جان لے گا, اور کتنی چیزیں اپینڈکس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے تو انسان ایک مکمل طور پر صحت مند زندگی بسے. دیکھیے جی بات یہ ہے کہ دل تبدیل کر دیا جاتا ہے, گردہ تبدیل کر دیا جاتا ہے,
गुर्दा एक ख़त्म कर दिया जाता है, इसके बावजूद भी इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा दवाइयाँ है। लेनी पड़ती हैं, जबकि अपेंडिक्स के बाद कोई दवाई नहीं लेनी मैं यर्ज़ पड़ती। नहीं कर रहा, आप मैं एक यर्ज़ कर रहा हूँ कि perfect human आप body है। इफादियत को सिर्फ सेहत तक क्यों महदूद करते हैं। इफादियत के 10 पहलू हो सकते हैं जिनमें से कुछ चीज़ें हमारे इल्म में ना आई हों आज। यानी अब जब ज़िंदगी को बढ़ने दीजिए, तहकीक को आगे बढ़ने दीजिए, ये महज एक आंत का होना ये तो इस बात की दलील नहीं है कि इंसान जो है वो बंदर से पैदा हो गया है, या इंसान मछली से पैदा हो गया है, या इंसान घोड़े से पैदा हो गया है। ये बहुत कम एविडेंस है। ये तो महज ज़्यादा से आप कह सकते हैं कि अच्छा इस पर गौर करने के लिए एक करीना ये भी है। मैं ये कहता हूँ कि इसको इसी जगह रखिए। क्राइन को क्राइन की जगह रखा जाता है, यानी आपने एक शख्स को फांसी चढ़ाना है, इसके लिए शहादत होनी चाहिए। एक मामूली सा करीना, मामूली सा एहसास हो सकता है कि ये आदमी इसने कत्ल किया हो, इसकी बुनियाद पर फांसी चढ़ा देंगे उसको। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों जानिब इस्तदलाल पेश किया जा रहा है, उस इस्तदलाल को उसी तरह पेश होना चाहिए जैसे कि वो है। तख्लीक के नज़रिए के हक़ में जो इस्तदलाल पेश किया जा रहा है वो भी उसी जगह रहना चाहिए, और इर्तिका के नज़रिए के हक़ में जो बात कही जा रही है वो भी इसी जगह रहनी चाहिए। और अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात सामने आती है तो दयानतदारी के साथ उसको दुनिया तक पहुँचना चाहिए। इस वक्त तो जब मैं साइंसदानों को पढ़ता हूँ, ख़ास तौर पर इर्तिका के नुक्ता नज़र के हामिलीन को, तो मुझे ये महसूस होता है कि जैसे उनके ऊपर शदीद अफसरदगी तारी हो जाती है जब इर्तिका के नुक्ता नज़र के बिल्कुल ख़िलाफ़ कोई एविडेंस सामने आ जाता है। तख्लीक के नज़रिए को और इर्तिका के नज़रिए को बराबर रख कर मुताला तो कीजिए कम से कम उन दोनों का। ये क्या तासुब है कि एक चीज़ को आप साइंसी हकीकत के तौर पर बयान करना शुरू कर देते हैं, है वो एक नज़रिया, और दूसरी चीज़ को आप रद्द कर देते हैं, उस पर गौर करने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो आपको नहीं लगता कि जो नज़रिया तख्लीक है वो कायनात की तौजीह करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने इसी तरह बना दिया, जबकि जो नज़रिया इर्तिका है उसमें सारे दुनिया के साइंसदानों का वो मुश्तरका ज़हनी विरसा है जिसमें उनकी बड़ी मेहनत है। तो जो ज़्यादा मुश्किल रहा है, जो ज़्यादा कठिन रहा है, वो नज़रिया इर्तिका है, ना कि नज़रिया तख्लीक। यही बात, ये नज़रिया तख्लीक को आपने बहुत सादा कर दिया, खुदा ने बना दिया। मैंने तो आपको बताया कि कुरान मजीद उसकी कुछ तफसील बयान कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि ये तख्लीकी अमल कैसे हुआ है, इस पर तो गौर करना चाहिए। यानी एक राह चलता आदमी एक नज़रिया पेश करता है और आपको ज़रा करीने क्यास लगता है तो आप फ़ौरन तहकीक करने के लिए बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला ने भी कुछ बातें कही हैं, उनके ऊपर भी ज़रा तहकीक कर लीजिए। चले बराबरी की सतह पर रख के तहकीक कर लीजिए। यानी तासुब की क्या वजह है? ये तासुब मज़हबियात के दायरे में हो तब भी काबिल मज़म्मत है, और उलूम के दायरे हो तब भी काबिल मज़म्मत है। आप बराबर की सतह पर रख के मुताला करें सूरत हाल का। यानी ये बात कि इंसान एक बेमिसाल तख्लीक है, ये बात कि ये मखलूक़ात जो हमें नज़र आ रही हैं इनके अंदर भी अजीब विज़डम है, अजीब हिकमत है, इसके अंदर भी अथाह मानवियत है, ये भी किसी चीज़ का पता देती है। क्या ये कोई काबिल गौर चीज़ नहीं? इस काबिल गौर चीज़ को काबिल गौर समझ कर इस पर गुफ्तगू करें। जो मड स्किपर है और वो क्या कहते हैं फ़िश और एम्फिबियन के बीच में, और जो डक बिल्ड प्लेटिपस है वो मैमल और फ़िश के बीच में। तो इस तरह के जो जानवर हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते एवोल्यूशन को। बीच में होने से क्या मुराद है? बीच में होने से मुराद अगर ये है कि एक मुशाबहत उधर भी पाई जाती है उधर भी पाई जाती है, तो ये मुशाबहत तो कायनात का हुस्न है। बीच में होने से मुराद क्या है? नज़रिया इर्तिका की रूह से होना ये चाहिए कि एक मखलूक दूसरी मखलूक के दरमियान का अरसा तय करती हुई नज़र आए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप ये देखें कि जितनी मखलूक़ात का आपने जिक्र किया कदीम तरीन ज़माने में भी मिल गई हैं और जदीद तरीन ज़माने में भी मौजूद है। मैंने तो आपसे अर्ज़ किया कि नज़रिया इर्तिका के हामिलीन जिन चीज़ों को पेश कर रहे थे कि देखिए ये चीज़ें जो है इनमें कुछ आसार मिल रहे हैं इस बात के। मैं दांतों वाले बाज़ ऐसे जानदार मिले कि जिनमें ये मालूम हुआ कि गालिबन ये परिंदों के करीब पहुँचने का एक अमल है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें आज के ज़माने में मछलियों में मिल गई। तो इस वजह से पै दर पै वो एविडेंस मिलता चला जा रहा है कि जो तख्लीक के नज़रिए को ज़्यादा मुअक्कद करता जा रहा है और इर्तिका के नज़रिए को ज़्यादा मखदूश बनाता चला जा रहा है। ये बीच में होने का मतलब समझ लेना चाहिए क्या है। यानी वैसे तो बज़ाहिर आदमी कह सकता है कि जी चिंपैंजी इंसान के बीच में है, लेकिन ये बीच में होने का क्या मतलब? इंसान के और उसके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो हर हाल में अपने आखिरी दर्जे में भी जानवर है और इंसान एक बाशूर मखलूक है, हादसा अखलाकी रखता है, उसके अंदर समो बसर की सलाहियतें हैं। इसको देखिए कुरान कितनी खूबसूरती के साथ बयान करता है। हमने इंसान की तख्लीक गारे से की, हमने दूसरे मरहले में उसके अंदर नस्ल पैदा करने की सलाहियत रखी, हमने उसका तस्विया किया, उसे नेकसुक से दुरुस्त किया, फिर हमने उसके अंदर वो इंसानी रूप फूंकी जिसके बाद वो समीओ बसीर बन गया और शऊर के मुकाम को पहुंच गया। साइंसदान ये भी कहते हैं कि इंसान का और जो चिंपैंजी का क्रोमोसोम है वो 95% मिलता है, और जो इंसान का एक कुत्ते से मिलता है वो 75% है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि
چمپینزی سے انسان بنا، انسان سے چمپینزی بنا، تو یہ بھی بات جو ایولیوشن کو سپورٹ کرتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایولیوشن کو جو چیز سپورٹ کرے گی، اگر کبھی اس کو کوئی سپورٹ حاصل ہوئی تو وہ یہ چیز سپورٹ کرے گی کہ جس وقت آپ یہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ درمیان کی جتنی کڑیاں ہیں وہ بھی فاسلز میں اسی طرح موجود ہیں جس طرح کامل مخلوقات موجود ہیں. یہ ارتقاء کا نظریہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ کامل اور کامل کے درمیان کی مخلوقات یکساں سطح پر دنیا کے اندر موجود رہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں. آپ یہی کہیں گے نا کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول کے اوپر وہ مٹ گئیں درمیان میں، فاسلز میں ہونا چاہیے نا، ان کا کچھ نہ کچھ ریکارڈ ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ نظریہ ہے، ایک نظریے کے طور پر اس کو پیش کریں، اس کے اوپر تحقیق بھی کریں، لیکن نظریے کو نظریہ رکھیں. اس کے بالمقابل جو بات قرآن مجید کہہ رہا ہے از راہ کرم، اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیں. سائنسدان اگر ایک بات کہہ رہے ہیں فیکٹ کے طور پر، دریافت کر لیا انہوں نے، تو بہت قابل غور ہے، لیکن اگر ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں تو نظریے کا مطالعہ نظریے کے طور پر ہونا چاہیے. صاحب پوری دنیا کے جو سائنسی حلقے ہیں وہ نظریہ ارتقاء کو ایک فیکٹ کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، اور جو پوری دنیا کے مذہبی حلقے ہیں وہ بھی نظریہ ارتقاء کے اوپر منقسم دکھائی دیتے ہیں، متحد نہیں. کیوں؟ پہلی بات کے لیے ایویڈنس چاہیے. کون سا سائنسدان ہے جس نے یہ کہا کہ یہ فیکٹ بن چکا ہے؟ میں تو یہی ماتم کر رہا ہوں کہ کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ فیکٹ بن چکا ہے. پیش اس طریقے سے کیا جاتا ہے. یہ فیکٹ اس وقت بنے گا جب کہ اس کے حق میں وہ ایویڈنس میسر آ جائے گا جو ایویڈنس تجربے اور مشاہدے کی سطح تک اس کو پہنچا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے لیبارٹری میں بھی جتنے ابھی تک تجربات ہوئے ہیں وہ بھی سرتسر نفی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جن چیزوں کا مطالعہ کیا گیا ہے ان کے بارے میں معلومات میں اضافے نے دنیا تبدیل کر کے رکھتی ہے. ڈارون کے زمانے میں خوردبین ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی. ڈارون کے زمانے میں ابھی سیل کا مطالعہ اس درجے پر نہیں ہوا تھا. یہ کیا کائنات ہے جو آنکھوں کی صورت میں اور کانوں کی صورت میں اپنا کام انجام دے رہی ہوتی ہے، یہ ان مخلوقات کے اندر بھی اتنی ڈیولپ کیوں ہے جن میں آپ بہت نیچے جا کے ان کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو پیدا ہو گئے ہیں، اور ان سوالات کا مطالعہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر فیکٹ کے لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ محض ایک نظریہ، ایک تھیری ہے، اور اس کو اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے مقابل میں قرآن کا جو نقطہ نظر ہے از راہ کرم، اس پر بھی غور کریں. ناظرین، آج ہم نے ارتقاء کے موضوع پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین ہونے والی دلچسپ گفتگو مکمل کی. غامدی صاحب کا یہ استدلال کہ مذہبی اور سائنسی حلقوں کو علمی دیانت سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنے چاہیے، ہمارے لیے غور کی وجہ ہونی چاہیے. اسی لیے مذہبی اور سائنس کے تخلیقی نظریات ایک دوسرے سے مکمل مطابقت نہ رکھنے کے باوجود بھی اس پلورلسٹک معاشرے میں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کے زندہ ہونے کی عکاسی کرتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.